بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 85 فصل فی ما یکرہ للصائم وما لا یکرہ، یعنی جو چیزیں روزہ دار کے لیے مکروہ ہیں اور جو چیزیں مکروہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا۔ تو اسی عنوان کو آپ تھوڑا سا حاشیے میں دیکھیں گے تو آپ کو اس میں وسعت نظر آئے گی۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ وما یستحب لہو، اور جو روزہ دار کے لیے چیزیں مستحب ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ساتھ میں ایڈ ہو جائے گا آخر میں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ٹوٹل 7 مکروہات گنوائے جائیں گے یہاں پر، اور 9 جو ہیں وہ مکروہات جو نہیں ہیں، یعنی جو چیزیں مکروہ نہیں ہیں روزہ دار کر سکتا ہے، تو وہ 9 چیزیں ہوں گی، اور 3 چیزیں وہ مستحب کے تحت بیان کی جائیں گی۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرمایا کوریہ للصائم 7 اشیاء، 7 چیزیں روزہ دار کے لیے، صائم کے لیے یا صائمہ کے لیے مکروہ ہیں۔ اب 7 چیزیں ہیں کون سی، یہ ساتھ میں آپ لکھتے بھی چلے جائیں گے پوائنٹ کے طور پر، تو آپ کو گنتی کرنے میں اور تقسیم کاری کرنے میں، یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ نمبر 1 فرمایا ذوق شیء، کسی شے کو چکھنا، ومدغہ، اور کسی شے کو چبانا۔ یہ مدغ کی جو ضمیر ہے ساتھ یہ شے کی طرف لوٹے گی، اور ان دونوں کا آخر میں ایک ہی ایک چیز بیان کر رہے ہیں، بلا عذر، یعنی بغیر عذر کے، بغیر عذر کے کوئی چیز چکھتا ہے یا چباتا ہے تو یہ ہے مکروہ۔ لیکن اس سے پتہ چلا کہ اگر عذر ہو تو پھر یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اس کو میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں، پہلے یاد رکھیں کہ ذوق یعنی چکھنا کہتے کسے ہیں۔ ہمارے عرف میں تو یہ ہے نا کہ یہ چیز چکرانا، اور جناب 2-3 لقمے لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں جناب، یا کوئی پھل ہے تو اس کو جناب کلو پھل لینا ہے تو جناب اس میں سے ایک، مثال کے طور پر امرود ہیں تو وہ جناب ایک امرود کھا لے گا، تو یہ چکھنا مراد لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو فقہ میں اور یا روزے کی بحث میں جو چکھنا مراد ہے، تو یہاں پر وہ مراد ہے کہ مطلب زبان پر کچھ چیز رکھیں تو اس کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کیسا مزاج ہے اس کا، یعنی یہ نمکین ہے یا جیسا، مثال کے طور پر عورت ہے، اس نے کھانا تیار کیا ہے یا کر رہی ہے، تو اب وہ اس کا شوربہ تھوڑا سا زبان پر رکھے گی تو اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ نمک پھیکا ہے، تیکھا ہے، کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس چکھنے کے بعد وہ گرا دے گی، اس کو آگے نہیں لے جائے گی، کیونکہ وہ تو پھر روزے توڑنے والی صورت میں بن جائے گی نا۔ یہ صرف زبان پر رکھ کر اس کو گرا دینا، اس معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے چکھنے کا معنی یاد رکھنا ہے۔ تو بہرحال بغیر عذر کے کسی شے کو چکھنا یا چبانا یہ ہے مکروہ۔ اب بغیر عذر کے قید لگائی، اب اگر عذر ہو، مثال کے طور پر کھانا چکھنا ہے، اور شوہر کی 2 قسمیں ہیں، یا تو شوہر بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، یہ کہ حاشیے میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب عورت کا جو شوہر ہے وہ بد خلق ہو، اچھا اس کے اخلاق نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ کھانا 19-20 کا فرق ہو گیا تو جناب اس کی زبان چلے گی یا ہاتھ چلے گا یا پاؤں چلیں گے، جو بھی چلے گا، تو بہرحال ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر اس کو جب یہ چکھے کی زبان پر رکھ کر، چکھنے والی تعریف ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، تو پھر یہ مکروہ نہیں ہوگا کیونکہ عذر پایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے پتہ ہے کہ میرا شوہر ایسا نہیں ہے، جیسا بھی دوں گی کھانا تو یہ کھا لے گا، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہوتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات، اچھی سوچ والے، تو اگر ایسا ہے تو پھر اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس طرح چکھے، ٹھیک ہے، یعنی مکروہ کام کرنے کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ تو تھا کہ چکھنے کے ساتھ، یعنی عذر ہو یا نہ ہو اس کے اوپر بحث ہوگی۔ اب دوسرا ہے چبانا۔ چبانے کے لیے مثلا کسی کا بیٹا ہے، یعنی چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب بچہ ہے تو ماں ہے روزہ دار، تو اب بچے کو کھانا دینا ہے چبا کر، کیونکہ وہ چبا نہیں سکتا، چھوٹا بچہ ہے، تو اب پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو اس بچے اور ماں جو ہے اس کے آس پاس کوئی ایسی عورت ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح ہوتی ہے نا حائضہ عورت، کہ اس نے حیض کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو اب اس کو وہ دے روٹی اور وہ چبا کے اس کو دے دے، اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو اس کو دے۔ اگر وہ بھی عورت نہیں ہے اس کے پاس کوئی جو اس کی مدد کر سکے، تو پھر اب یہ عذر اس کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، اب یہ عذر کی وجہ سے اپنے بچے کو کھانا چبا کر دے رہی ہے، تو اس صورت میں یہ مکروہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب 2 چیزیں ہماری یہاں تک کلیئر ہوگی، چکھنا اور چبانا، عذر کے ساتھ اور غیر عذر کے ساتھ، یہ دونوں چیزیں میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اچھا،
تو تیسری صورت فرماتے ہیں وَمَدْغُ الْعِلْقِ، علق کو چبانا. اب علق کیا ہوتا ہے؟ تو علق یہ ایک گوند ہے، گوند کو علق بولتے ہیں. یہ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. تو اب بھی ہوتی ہوگی، ویسے میں نے دیکھی نہیں ہے. تو بہرحال اس کا جو استعمال ہے وہ دانتوں کی صفائی کے معنی میں ملتا ہے. تو اب علق کو یعنی گوند کو کچھ چباتا ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا. اب غیر روزہ دار یعنی روزہ نہ ہو تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ یہ حاشیے میں انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں وفی غیر الصوم یستحب للنساء وکورہ للرجال. کہتے ہیں روزے کے علاوہ اگر اس صورتحال ہو تو عورتوں کے لیے مستحب ہے اور مردوں کے لیے یہ مکروہ ہے. آگے نمبر 4 اور 5 والقبلۃ والمباشرۃ. قبلہ مطلب بوسہ لینا، چومنا، ٹھیک ہے، کسنگ. اور نمبر 5 والمباشرۃ اور لپٹنا، مباشرت کرنا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر مباشرت سے مراد مباشرت فاحشہ انہوں نے مراد لیا حاشیے میں. تو مباشرت فاحشہ مراد یہ ہے کہ مرد عورت کی شرمگاہ میں دخول نہ کرے بلکہ صرف اوپر سے مطلب ملائے، ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کو مباشرت فاحشہ بولتے ہیں. تو اب ایسی صورت ہے کہتے ہیں یہ مکروہ کے تحت آئے گا. اِلَّمْ يَأْمَنْ فِيهِمَا عَلَى نَفْسِهِ الْإِنزَالَ أَوِ الْجِمَاعَ فِي ظَاهِرِ روایتی. کہتے ہیں اگر اس کو امن نہ ہو ان دونوں صورتوں میں جو نمبر 4 5 کے تحت بیان کی جا رہی ہیں، ان دونوں صورتیں کہتے ہیں اگر وہ اس کو امن نہ ہو کس بات پر؟ اپنے آپ پر انزال کا یا جماع کا، یعنی اس صورت سے آگے بڑھ جائے گا انزال کی طرف یا جماع کی طرف، اگر اس سے امن نہ ہو، ٹھیک ہے. نمبر 6 جمع الریق فی الفم ثم ابتلاؤہ. نمبر 6 کیا ہے کہ ریق بولتے ہیں لعاب کو، تھوک کو، ٹھیک ہے. منہ کے اندر جو لعاب پیدا خود ہوتا ہے زبان کے نیچے سے، تو اس کو وہ نگلتا نہیں ہے بلکہ جمع کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. جمع کرتا ہے پھر اکٹھا نگلتا ہے. تو اس طرح بھی یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ بندے کو ویسے بھی گھن آتی ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے. تو روزے میں کرنا یہ بدرجہ اولا، یہ اس سے اچھی بات نہیں ہوگی. تو بہرحال نمبر 6 جو لعاب ہے اس کو جمع کرنا منہ میں، پھر اس کو نگل لینا. نمبر 7 فرمایا وما ظن انه یضعفه کالفصد والحجامۃ. فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر ایک اصول بیان کر رہے ہیں، یوں سمجھیں. نمبر 7 جو مکروہات کے تحت ہیں، یہاں پر کافی چیزوں کا یہ مجموعہ ہو جائے گی یہ چیز ساتھ میں. کہتے ہیں وما ظن انه یضعفه کالفصد والحجامۃ. کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے بارے میں یہ اس کا گمان ہو کہ یہ اس کو کمزور کر دے گی، اس کو ویک کر دے گی، کمزور بنا دے گی. یعنی روزہ دار ہے، اگر روزے کی حالت میں کوئی کام کرے گا تو جو اس کو کمزور کر دے گی، تو جو بھی چیز اس کے گمان میں ہے کہ یہ مجھے کمزور کر دے گی، میرا روزہ پورا کرنے میں یہ پریشانی میں مبتلا مجھے کر دے گی، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ مکروہ کے تحت آئے گی. اس کی 2 انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں. کہتے ہیں کالفصد جیسے رگ کٹوانا، والحجامۃ اور حجامہ لگوانا. اب فصد نیا لفظ آیا تو فصد یہ کس کو بولتے ہیں؟ تو یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہوگا جو طبیب کرتے ہوں گے. تو پہلے زمانے میں کیا لوگ کرتے تھے کہ رگ کاٹ کر نا، کوئی نس کوئی وین کاٹ کر تو اس میں سے مردہ خون نکالتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کو فصد بولتے ہیں. اور حجامہ اس کا 2 مرتبہ پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے، تو وہاں پر میں نے کچھ معلومات عرض کی ہیں. تو حجامہ کی جو تعریف میں نے وہاں پر عرض نہیں کی تھی، یعنی یہ حجامہ کرتے کیوں تھے؟ تو گردن یا جسم کے کسی بھی حصے پر نا یہ تھوڑا سا سوراخ کر کے تو منہ سے خون چوستے تھے، وہاں سینگی لگانا، خون چوسنا، ٹھیک ہے. تو منہ سے خون چوستے تھے پھر اس کو پھینک دیتے تھے. تو اس طرح یہ حجامہ لگوانا ہوتا. اب تو کپنگ سسٹم ہو گیا ہے نا، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا بھی تھا. تو بہرحال یہ فصد یعنی رگ کٹوانا اور حجامہ لگوانا تو یہ مکروہ، کیونکہ اس سے بندے کا جب خون نکلے گا تو یقیناً کمزور ہو جاتا ہے بندہ. تو اس طرح روزے کی حالت میں جب اتنے گھنٹے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس کی صورت میں اس طرح کرنا تو بدرجہ والا بندہ ویک ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس طرح کرنا یا اسی طرح اور کوئی کام کرنا جو اس کو کمزور کر دے تو یہ مکروہ کے تحت آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ لگوایا ہے. تو اس طرح بہرحال اجازت تو ہے، لیکن اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہ مکروہ کے تحت اس کو بیان کر دیا گیا. اب یہاں تک تو بیان ہوئے کہ 7 جو مکروہات ہیں. اب آگے فرماتے ہیں کہ جو چیزیں مکروہ نہیں ہیں، فرماتے ہیں ما لا یکرہ لہ وتسعۃ اشیاء. یہاں ہونا چاہیے تھا وہوا. تو بہرحال کہتے ہیں وہ اشیاء جو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، کہتے ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہو تسعۃ اشیاء. اور وہ کتنی چیزیں؟ 9 چیزیں ہیں. 9 چیزیں ہیں. تو اب ان کو بھی گنتے چلے جائیے. کہتے ہیں لا تکرہ للصائم القبلۃ والمباشرۃ. روزہ دار کے لیے
چومنا بوسہ لینا یہ مکروہ نہیں ہے. کب کہتے ہیں مع الامنی، جب امن ہو. پیچھے والی صورت تھا کہ اس کو امن نہ ہو، یعنی اس کو اطمینان نہیں تھا انزال الجماع سے. اب یہاں اس کو اطمینان ہے، یعنی کوئی بوڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو آگے کیسے اس کے حد سے گزرے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کوئی صورت حال نہیں ہے، یا کوئی اور اس طرح کی کمزوری والا مسئلہ کسی کو، تو اس میں پھر اس کو یہ اس کے لیے مکروہ بھی نہیں ہوگا. نمبر 3 فرماتے ہیں ودہن الشاربی، شارب مطلب مونچھ، تو مونچھوں کو تیل لگانا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے. پھر اسی طرح فرمایا والکحلو یا والکحلو، اور تیل لگانا، ٹھیک ہے، سرما لگانا. تو سرما لگانا بھی یہ مطلب مکروہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا نیچے فعل بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ لِأَنَّهُ علیہ السلام اکتحل وَهُوَ صَائِمٌ، کہ نبی پاک علیہ السلام نے روزے کی حالت میں سرما مبارک لگایا. نمبر 5 والحجامۃ والفسد، حجامہ لگوانا اور فسد یعنی رگ کٹوانا، ٹھیک ہے، رگ سے خون نکلوانا، جس طرح میں نے پہلے اس کا عرض کیا. یہ 5ویں کے تحت دونوں آئیں گے. اب یہ 9 ٹوٹل تھے نا، تو اس میں کچھ ہیں زیادہ، لیکن بس اوقات کسی کو 2 بنا کر 1 گننا پڑے گا، تو اس طرح کر کے آپ کو اگر 9 گننے ہیں تو اس طرح ہوں گے، وگرنہ یہ گننے میں آئیں علیحدہ تو زیادہ بنتے ہیں. تو بہرحال اپنے طور پر بھی آپ مینیج اس کو کر سکتے ہیں. نمبر 6 ہے والسواک، مسواک کرنا. کب کہتے ہیں آخر النہاری، دن کے آخر میں. دن کا آخر کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر عصر کے وقت یا مغرب سے پہلے، تو یہ دن کا آخر ہوتا ہے. تو آخری دن میں یعنی دن کے آخر میں مسواک کرنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں ہوا سنت کا اول ہی، کہتے ہیں بلکہ یہ سنت ہے اول کی طرح، یعنی جس طرح دن کے شروع میں بندہ مسواک کرے تو یہ سنت ہے، اچھی بات ہے، اسی طرح دن کے آخر میں کریں گے تو اس میں بھی مطلب درست ہے، مکروہ نہیں ہے. اصل میں یہ لوگوں میں نا مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ تو بلکہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی جو منہ کی بو ہے وہ بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، اس کی پھر فضیلت بھی آتی ہے کہ کیسے خوشبو اللہ کو پسند ہے. بہرحال اتنا ہے، کم از کم یاد رکھیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی جو اسمیل ہے یہ بہت پیاری لگتی ہے، پسند ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا مفہوم موجود ہے. اب اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسواک بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے مسواک سے وہ بندے کی بو ختم ہو جاتی ہے چہرے منہ سے. تو اب اس کو جواب یہ دیا جاتا ہے بھائی اس سے مراد وہ بو نہیں ہے جو یہ مسواک والی آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس سے جو مراد ہوتی ہے وہ بھوک والی بو ہوتی ہے. بھوک والی بو اور ہوتی ہے، اور دانتوں کے اندر یا دیگر جو اسمیل پیدا ہوتی ہے یہ اور بو ہوتی ہے. یہ اگر منہ میں بو ہے تو بعض کا بندہ کو مسجد میں جانا ہی حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایسی صورتحال ہوگی. اس سے تو فرشتوں کی اذیت ہوتی ہے، لوگوں کی اذیت ہوتی ہے کسی کے ساتھ بات کریں. تو بہرحال یہاں پر جو بو مراد ہے احادیث کے اندر روزے دار کے حوالے سے وہ بو اور مراد ہے، اور جو لوگ وہم دلاتے ہیں وہ بو اور ہے. اس کو تو صاف کرنا ضروری ہے. اور اس کے پھر نیچے اگلے صفحے پر انہوں نے احادیث بھی بیان کی ہیں مسواک کے حوالے سے. من خیر خلال الصائم السواک، اسی طرح آگے ایک عمل بیان فرمایا یستاق اول النہار وآخرہ وہو صائم. اسی طرح فرمایا السواک سنت فاستاق ای وقت شئتم، یعنی مسواک سنت ہے تو تم مسواک کرو جس وقت تم چاہو. آگے فرماتے ہیں ولو کان رطبا او مبلولا بالماء. اب وہ جو مسواک کرنی ہے وہ کس انداز کی ہو؟ فرماتے ہیں اگرچہ جو مسواک ہے وہ تر ہو، یعنی فریش ہو، تازہ ہو، سرسبز ہو، او مبلولا بالماء، یہ پانی سے تر کی ہوئی ہو، یعنی ایک تازہ ہے، سرسبز ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں فریش، یا پھر پانی میں بھگوئی ہوئی یا گیلی کی ہوئی، اس طرح بھی مسواک آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. نمبر 7 فرماتے ہیں والمدمدۃ والاستنشاق لغیر وضوء، وضو کے علاوہ یعنی وضو کے لیے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. وضو کے علاوہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، فرماتے ہیں یہ بھی مکروہ نہیں ہے. یہ نمبر 7 تھا. نمبر 8 فرماتے ہیں والاغتسال، غسل کرنا، نہانا، غسل کرنا، تو یہ بھی یعنی غسل فرض نہیں ہے، بلکہ ویسے ٹھنڈک کے لیے اگر نہا رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، پانی کے اندر بیٹھنا چاہ رہا ہے یا نہانا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، نہا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان نیچے بیان موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کا عمل کہ لأن نبی علیہ السلام صب علی رأسہ الماء وهو صائم. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سر مبارکہ پر روزے کی حالت میں پانی ڈالا. اب کس وجہ سے ڈالا؟ کہتے ہیں من العطش او من الحر، یعنی یہ جو ہوتی ہے پیاس،
تو پیاس کی شدت کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا گرمی شدید تھی تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی اس طرح ہو سکتی ہے وجہ۔ آگے نمبر 9 بیان فرماتے ہیں وَتَلَفُّفُ بِثَوْبٍ مُبْتَلٍ لِتَبَرُّدٍ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ۔ نمبر 9 فرماتے ہیں کہ مفتہ بھی قول کے مطابق گیلا کپڑا لپیٹنا کس لیے؟ لِتَبَرُّدٍ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یعنی ٹھنڈک لینا چاہتا ہے جس طرح، تو اب وہ گیلا کپڑا کر کے اپنے اوپر لیتا ہے اور اوپر سے جناب پنکھا چل رہا ہو تو یہ بہت زبردست ایک ٹھنڈی اور اے سی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نیچے عمل موجود ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، یعنی یہ انہوں نے مکروہ کرا دیا اور اس کی وجہ بھی بیان کی، وہ بہت زبردست وجہ ہے، تو جس کے اندر یہ وجہ ہو تو اس کو بچنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ مطلب بعض کا ہوتا ہے بندہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب صاحب نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح جناب وہ اپنی عبادت کو پریشانی کے موڈ میں ظاہر کر رہا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں یا مطلب مجھے بہت آزمائش ہو رہی ہے، تو اس طرح کی مجبوری کی حالت بیان ہو رہی ہے اس کے چہرے سے، تو اس طرح کرنے سے پھر بچنا چاہیے۔ اگر ویسے ہی ہے، اس کی صحت ایسی ہے یا جو بھی، لیکن مجبوری ظاہر نہیں کر رہا بلکہ خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے اس طرح کر رہا ہے تو پھر الگ صورت ہے، لیکن جیسی نیت ہوگی اسی طرح کا پھر اس کے اوپر دار و مدار ہوگا۔ تو بہرحال دونوں صورتیں یہاں پر انہوں نے نیچے بیان کی ہوئی ہیں۔ اب یہاں تک 7 مکروہات اور 9 جو مکروہات نہیں ہیں وہ بیان ہوئے۔ اب یہاں پر آگے 3 چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جو چیزیں مستحب ہیں۔ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء، 3 چیزیں روزہ دار کے لیے مستحب ہیں۔ نمبر 1 فرمایا السحور، سحری کرنا، سحری کھانا، ٹھیک ہے، سحری کرنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، سحری کرنا سنت بھی قرار دیا گیا ہے۔ وَتَخِيرُهُ، اور اس کو مؤخر کرنا، یعنی اس کا جو آخری حصہ ہے اس وقت میں سحری کرنا یہ کیا ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ غَيْمٍ، اور ابر آلود دن کے علاوہ، یعنی موسم صاف ہو تو اس میں افطار میں جلدی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں کیا ہیں، مستحب انہوں نے قرار دی ہیں۔ اس کی میں مزید ڈیٹیل عرض کرتا ہوں۔ تو اب یہاں پر حاشیے میں انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں سحری کے حوالے سے، اوپر آپ نے 3 چیزیں سماعت کی مستحب کے حوالے سے، اب یہاں پر احادیث کی روشنی میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، یعنی سحری کرو بے شک تمہاری سحری میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ ثلاث من اخلاق المرسلین تعجیل الافطار و تاخیر السحور و وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، یعنی 3 چیزیں جو مرسلین حضرات گزرے ہیں، تو مرسلین یعنی رسولوں کے یوں کہہ لیں، رسولوں کے اخلاق میں سے 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا، دوسرا یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا، تیسرا یہ ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، جس طرح ہم عام طور پر ہاتھ رکھتے ہیں، باندھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 چیزیں انہوں نے ادھر گنوائیں۔ تو پھر اسی طرح ایک اور آخر میں روایت موجود ہے کہ السحور برکۃ فلا تدعوہ، یعنی سحری برکت ہے، اس کو نہ چھوڑو، اگرچہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ ماء، اگرچہ تم میں سے کوئی ایک پانی کو گھونٹ پی کر مطلب سحری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیزیں یہاں پر کچھ میں نے ویسے معلومات کے لیے بیان کر دیں۔ تو اب سحری کھانا، تو یہ سحری کا ٹائم ہوتا کیا، یعنی یہ جو بیان کیا گیا نا کہ سحری میں جناب تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا، اب یہ یاد رکھیں یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب یہ اس طرح ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، ان کو پتہ نہیں چلتا ٹائم کا، لیکن اب تو سیکنڈ کا پتہ ہوتا ہے کہ کب کس علاقے میں جناب سحری افطاری ہو رہی ہے، تو اب یہ پریشانی اس طرح نہیں ہوتی۔ تو اب یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ایک آئیڈیا ہونا چاہیے، بندے کو معلومات ہونی چاہیے کہ آخری حصے سے کیا مراد ہے، یعنی تخیر والی یہاں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ تخیر والا کون سا مراد ہے۔ تو یہ میرے پاس فیضان رمضان اس کا احکام روزہ صفحہ نمبر 109 جو میرے سنوں کی کتاب ہے، تو اس کا صفحہ نمبر 109 سے میں عرض کرتا ہوں، اچھی معلومات لکھی ہوئی ہے آسان ہو کر کے، کہ سحری کا وقت کب ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بعضوں کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سحری میں تخیر افضل ہے، یعنی مؤخر کر کے پڑھنا سحری کرنا یہ افضل ہے۔ پھر وہ نیچے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے معجم الاوسط کے حوالے سے کہ 3 چیزوں کا اللہ پاک محبوب رکھتا ہے، افطار میں جلدی کرنا، یعنی افطار میں جلدی کرنا،
اور سحری میں تخیر کرنا اور نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں جناب افطار میں جلدی، تو یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ٹائم شروع ہی نہیں ہوا جناب آپ پہلے افطار کر لیں، تو یہ تو ٹھیک ہے، اس میں لوگ کم غلطی کرتے ہیں، لیکن سحری میں تخیر کرنے سے کیا، کبھی کہتے ہیں جناب ابھی تو ادھر اذان ہو رہی ہے، ابھی تو جناب ابھی ادھر اذان ہونی ہے، ابھی تو جناب اس نے اس علاقے میں اذان ہونی ہے، تو اس طرح کرتے کرتے یہ نماز اپنی سحریاں اپنی نمازیں روزے ضائع کر دیتے ہیں۔ اب دوسری جو صورت تھی نا سحری میں تخیر، یہ اصل مسئلہ ہے جس میں بہت زیادہ لوگ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے، اور بندہ اپنے گھر میں دھیان کرے تو بس اوقات گھر والے میں کئی افراد ایسے موجود مل جاتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا حل ہے، تو اس کو سماعت کریں آخر میں۔ تو فرماتے ہیں کہ سحری میں تخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ تو مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے۔ پھر ذہن میں سوال ابھرا کہ رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے، اب یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر، یعنی جیسے ہی آفتاب یعنی سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت ہوا، تو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ مثلا کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہوا اور پھر 4 بجے صبح صادق ہوئی، اس طرح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو 9 گھنٹے کا وقفہ گزرا وہ رات کہلایا۔ اب رات کے ان 9 گھنٹوں کے برابر 6 حصے کر دی، یعنی 9 جو گھنٹے ہیں ان کو 6 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، تو ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب رات کے آخری 1.5 گھنٹے یعنی 2:30 بجے تا 4 بجے کے دوران صبح صادق سے پہلے سحری کرنا، یہ تخیر سے کرنا ہوا، ٹھیک ہے۔ سحری افطار کا وقت روزانہ بدلتا رہتا ہے، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ساری نمازوں کا اسی طرح سحری افطاری کا بھی نماز کا وقت یہ بدلتا رہتا ہے۔ تو المختصر یہ ہے کہ جو طریقہ کر یہاں پر بیان ہوگا نا، تو اس طرح جو آخری حصہ بنتا ہے نا آخری چھٹا حصہ، اس میں اتنا مؤخر کرنا یہ افضل ہے اور یہ مستحب یہاں قرار دیا گیا تاکہ لوگ آخری حصے میں مطلب سحری کریں تاکہ سارا دن اچھی طرح قوت کے ساتھ گزار سکے۔ کہیں ایسا نہ کہ بندہ جناب 11 بجے کر کے سو جائے اور پھر جناب 9 بجے اس کو پھر جناب طلب ہو رہی ہو ناشتے کی، یا جناب اس کو محسوس ہو نکاحت کمزوری محسوس ہو، اس طرح نہیں۔ تو آخر میں کرنے کا مقصد یہی افضل یہی ہے، مستحب یہی قرار دیا گیا، یہی اسی وجہ سے کہ پورا دن اس کے لیے گزارنا آسان رہے۔